وادی سوات کی خاموش شام تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں برف کی چادر اوڑھے سورج کو رخصت کر رہی تھیں۔ ہوا میں سردی کے ساتھ ایک انجانی سی خوشبو بھی گھلی ہوئی تھی۔ اسی ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی ماہنور اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، معاف کیجیے گا، کیا یہ کرسی خالی ہے؟ وہ مڑی، سامنے ایک باوقار پرسکون آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ جی جی ہاں، وہ حمزہ تھا، اسلام آباد سے آیا ہوا، کچھ دن سکون کی تلاش میں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ چند دن دونوں کی زندگیوں کی سب سے حسین یاد بن جائیں گے۔ اگلے دن وہ دونوں وادی کے ایک جھرنے تک ٹریکنگ کے لیے نکلے۔ راستہ مشکل تھا مگر گفتگو آسان۔ کب ہنسی نے جگہ لی اور کب خاموشی نے دلوں کی بات کہہ دی، کسی کو احساس نہ ہوا۔ حمزہ نے جھرنے کے پاس رکتے ہوئے کہا، کچھ لوگ شاید تقدیر میں بس اتنی دیر کے لیے آتے ہیں جتنی دیر سورج غروب ہونے میں لگتی ہے، مگر وہ یاد ہمیشہ کے لیے دے جاتے ہیں۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل نے آہستہ سے کہا، یہ شخص عام نہیں، وہ دن، وہ شامیں، وہ چائے کے کپ، وہ پہاڑوں پر چلتے قدم، سب ان کے دلوں میں محبت کے بیج بو چکے تھے، مگر کسی نے اقرار نہ کیا۔ بس آنکھوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر نصیب میں ہوئے تو ملیں گے۔ واپسی کا دن آن پہنچا۔ ہوٹل کے دروازے پر کھڑے دونوں خاموش تھے۔ شاید پھر کبھی ملاقات ہو، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ ماہنور نے مسکرا کر جواب دیا، اگر قسمت میں ہوا تو ضرور، بس اتنا ہی، نہ نمبر مانگا نہ پتہ، صرف ایک احساس جو دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وقت نے کروٹ لی، ماہنور کی شادی طے ہو گئی۔ ایک معزز خاندان، اچھا لڑکا۔ ادھر حمزہ کے گھر والے بھی ضد پر اتر آئے۔ اس کی شادی اپنی پسند کی لڑکی عائشہ سے طے کر دی گئی۔ دونوں نے خاموشی سے ہاں کر دی، کیونکہ محبت کا کوئی ثبوت نہ تھا، بس ایک یاد تھی، اور یادوں سے زندگی نہیں چلتی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ ماہنور دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں ایک انجان سا بوجھ تھا۔ دوسری طرف حمزہ بھی دولہا بن کر بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں وادی سوات کی وہ شامیں ابھی تک زندہ تھیں۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے لیے لڑکے کا نام پکارا، حمزہ بن فہد، ماہنور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، کمرے کے پردے ہٹے اور سامنے وہی آنکھیں، وہی سکون، وہی چہرہ۔ حمزہ بھی ساکت رہ گیا۔ یہ وہی تھی، وہی لڑکی جسے وہ برسوں سے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ اصل میں قسمت نے ایک عجیب کھیل کھیلا تھا۔ احسن کا اصل نام حمزہ احسن تھا، اور دونوں خاندانوں کو خبر نہ تھی کہ یہ وہی دو لوگ ہیں جو برسوں پہلے وادی میں ملے تھے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ اس بار دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مسکراہٹ بھی۔ قبول ہے۔ کچھ محبتیں اظہار نہیں مانگتیں، وہ بس دل کے کسی کونے میں چپ چاپ پلتی رہتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو قسمت خود انہیں ملا دیتی ہے۔ ماہنور نے حمزہ سے سرگوشی کی،
آپ نے کہا تھا نا اگر قسمت میں ہوا تو ملیں گے۔ حمزہ مسکرایا۔ قسمت نے دیر کی اندھیر نہیں۔ وادی سوات کی وہ شام آج بھی ان کے دل میں روشن تھی، مگر اب وہ یاد نہیں حقیقت بن چکی تھی۔ وادی سوات کی ٹھنڈی ہوا میں وہی خوشبو بسی ہوئی تھی جو کبھی ماہنور اور احسن کے دلوں میں اتری تھی۔ ہاں، اب وہ احسن ہی تھا، وہی حمزہ جس کا پورا نام حمزہ احسن نکلا تھا۔ نکاح کے بعد جب دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو قسمت پر یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ وادی میں ملی محبت اب رشتہ نکاح میں ڈھل چکی تھی۔ مگر ہر محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ احسن کی ماں شبانہ بیگم بظاہر نرم گفتار مگر دل میں غرور رکھتی تھیں۔ انہیں کبھی پسند نہ آیا کہ ان کا بیٹا کسی لڑکی کو پہلے سے جانتا ہو، چاہے وہ لڑکی اب اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن انہوں نے ماہنور کو طعنہ دیا، بڑی جلدی قسمت مہربان ہو گئی تم پر، پہلے دوستی پھر شادی۔ ماہنور نے نم آنکھوں سے کہا، امی وہ سب اتفاق تھا، ہمیں تو نکاح کے دن معلوم ہوا۔ مگر شبانہ بیگم کے دل میں بدگمانی کا بیج بویا جا چکا تھا۔ انہوں نے چال چلی۔ احسن کے کان بھرنے شروع کیے، بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے فون پر کسی سے ہنستے دیکھا ہے۔ تم باہر ہوتے ہو، پتہ نہیں پیچھے کیا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ احسن کے دل میں شکوک کی دھند اترنے لگی۔ محبت سچی تھی مگر ماں کا مقام بھی اونچا تھا۔ ایک دن معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا، الفاظ تیز ہوئے اور دل زخمی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ ماہنور کی آواز ٹوٹ گئی۔ احسن خاموش رہا اور یہی خاموشی سب سے بڑی دوری بن گئی۔ ماہنور اپنے میکے چلی گئی۔ چند دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ دل نے چاہا فوراً احسن کو بتائے، مگر شبانہ بیگم نے پہلے ہی احسن کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ماہنور ناراض ہو کر خود گئی ہے اور واپس آنا نہیں چاہتی۔ احسن کے اندر انا اور دکھ کی جنگ جاری رہی۔ وہ کئی بار نمبر ملاتا مگر آخری لمحے پر فون کاٹ دیتا۔ ادھر ماہنور نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو عزت اور صبر کے ساتھ پالے گی۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا، نام رکھا ارحم۔ ارحم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ شاید قسمت بھی ان پر رحم کرنے والی تھی۔ ایک دن احسن ایک کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں اپنے سسرال کے شہر آیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بے اختیار اسی گلی میں جا نکلا جہاں کبھی ماہنور رہتی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر صحن میں ایک ننھا سا بچہ گیند سے کھیل رہا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور سیدھا احسن کی ٹانگوں سے آ لگا۔ احسن نے جھک کر اسے اٹھایا۔ کیا نام ہے آپ کا شہزادے؟ بچے نے معصومیت سے کہا۔ ارحم احسن۔ احسن کا دل جیسے رک گیا۔ کس کے بیٹے ہو؟ اسی لمحے دروازے پر کھڑی ماہنور کی آواز آئی، آپ کے؟ احسن نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہی چہرہ مگر اب آنکھوں میں ماں کی گہرائی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
جب آپ نے یقین کھو دیا تھا تب میں نے امید نہیں چھوڑی۔ احسن کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، آنسو پہلی بار اس کی آنکھوں سے بہے۔ اسی شام شبانہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اصل حقیقت کھلی۔ ان کی سہیلی نے ہی غلط فہمی پیدا کی تھی اور انہوں نے بغیر تحقیق کے بیٹے کا گھر توڑ دیا۔ وہ رو پڑیں، میں نے اپنی ضد میں تم دونوں کو جدا کر دیا۔ مانور نے خاموشی سے کہا، امی، ماں کی دعا گھر بناتی ہے، بدگمانی نہیں۔ احسن نے مانور کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے تمہیں کھو کر جانا کہ محبت شک سے نہیں یقین سے زندہ رہتی ہے۔ ارحم ان دونوں کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے قسمت کہہ رہی ہو، یہ کہانی